السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا معاونا ملجانا محمد بارک وسلم علیہم سرمدا سرمدا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز کے سننے اور ہماری آواز کو اللہ کے اور بندوں میں پہنچانے والے تمام بندہ اور بندیوں کو بخیر و عافیت سے رکھا ہوگا اور رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسم اعظم یا لطیف کے فضائل و برکات، کمالات و معجزات کیا کیا ہیں، اور اس اسم اعظم یا لطیف کے وسیلے سے اپنے مولائے کریم عز و جل کو کیسے راضی کر کے اس کی نعمتوں سے مستفیض ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے حقوق العباد پر پابند ہونا ضروری ہے۔ حقوق العباد کے جب تک پابند نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی اعمال کو، ہماری کسی عبادتوں کو، ہمارے کسی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ہر ایک دعاؤں کی قبولیت کے بیچ میں آنے والی اللہ کے دیگر بندوں کی آہیں، ان کی دل کی آہیں، ان کے دلوں کے درد، جن کے دلوں کو ہم نے ٹھیس پہنچایا، جن کو وعدہ کر کے ہم نے وعدہ خلافی کی، جن کا حق ہمیں دینا پتہ ہے لیکن پھر بھی ہم دینے میں دیری کر رہے ہیں، یا تو پھر دینا ہی نہیں چاہتے، بہانہ بتاتے ہیں کہ بچوں کی پوچھ کو دوں گا، بیوی کی پوچھ کو دوں گا۔ تو ایسے بد ذات، بد خلق، شیطان صفت انسان تو کیا ہے، انسان سے بھی گئے گزرے، ایسے انسان ذرا غور کریں، جب اپنا کام لینا ہوتا ہے الو کی طرح رات بھر جاگ کر بیٹھ کر کام لے لیتے ہیں، اللہ کے کسی بندے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب اپنا کام نکل جاتا، نکل کر کے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے نعمتوں سے مستفیض کرتا، تو جس کے وسیلے سے اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہو، اس کو اس کا حق دینے کے بدلے جب دینے کی باری آتی ہے تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں مولانا، اپنی بیوی کو پوچھ کے دوں گا، اپنے بچوں کو پوچھ کے دوں گا، کیونکہ بیوی اور بچے بھی میرے اوپر بڑے ہیں۔ واہ رے بد خلق انسان، لعنت ہو تیری ایسی زبان پر، ایسے تیری نماز، روزے، حج و زکوٰۃ قربانیوں پر، ایسے تیری عبادت کرنے والوں پر۔ کیوں کہ تیرے اوپر خدا بڑا نہیں ہے، تیرے بیوی بچے بڑے ہیں، تیرے بیوی بچوں کا حق تجھ پر ہے، اللہ کا حق نہیں، اللہ کے دیگر بندوں کا حق نہیں ہے۔ لعنت ہو تیری عبادت پر، تیرے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ اور قربانیوں پر، تیرے عبادتوں پر، تیرے وظائف پر لعنت ہو۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میری نماز، روزے، حج و زکوٰۃ ادا کرنے یا نہ کرنے سے مجھے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، لیکن یاد رکھ میدان حشر میں میرے کسی ایک بندے کا بھی رائے کے دانے برابر تو نے حق مار کر کے آیا ہے تو قیامت کے دن تیری ساری نیکیاں نکال کر تیرے حق مارے ہوئے بندے کو دی جائے گی، اور جس کا تو نے حق مارا ہے اس تیرے
بندے کو دے دوں گا اور اس کے سارے گناہ تیرے کندھوں میں ڈال کر کے تجھے جہنم میں الٹا لٹکا دوں گا۔ یہ خدا کا فرمان ہے قرآن مجید میں، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آخری وصیت میں حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے مصطفیٰ نے جبل رحمت کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور میرے مصطفیٰ کا وہ آخری حج تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ حجۃ الوداع کی وصیت میں پڑھے میرے مصطفیٰ نے بتایا، اے میرے صحابیوں، آج اللہ کا ایک مقبول بندہ اللہ کے پاس جانے کے قریب میں ہے، اور وہ تمہارے سامنے چند باتوں کی وصیت کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم میں سے کسی کا حق مجھ پر اگر ہے تو حق مجھ سے مانگ لے، میری زبان کے ذریعے، میرے وجود کے ذریعے، میری زبان یا ناکانوں کے ذریعے یا میری آنکھوں کے ذریعے کسی کو ٹھیس پہنچے ہے تو اس کا بدلہ تم مجھ سے لے سکتے ہو۔ یہ حجۃ الوداع کے خطبے میں میرے مصطفیٰ کا فرمان اور میرے مصطفیٰ کا ترجمان ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آپ نے یہ اعلان کیوں کیا؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں اللہ کا یہ لاڈلا خاتم النبیین، خدا کی ساری خدائی کا شہنشاہ، میدان حشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو کوئی میرا امتی، میرا غلام میرے رب کی عدالت میں آ کر کے یہ عرضی نہ ڈال دے کہ اے رب العالمین، تیری خدائی کا یہ شہنشاہ فلاں میرا حق دینا باقی ہے۔ اگر یہ سوال میدان حشر میں رب کعبہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کسی کی طرف سے، اس وقت مجھے گوارا نہیں ہوگا، میں کیا جواب دوں۔ اس لیے آج ہی کسی کا حق مجھ پر بچ رہا ہے تو وہ مجھ سے لے لیتے ہیں، لے لو۔ یہ اعلان میرے مصطفیٰ نے کیا۔ لیکن آج اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، میرے نبی کا اپنے آپ کو غلام کہلانے والا مسلمان حج بھی کر لیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہتا ہے، قربانی بھی کرتا رہتا ہے، نماز کی پابندیاں بھی کرتا رہتا ہے، قضا نمازوں پہ نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزے پہ روزے رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ پہ زکاتیں دے دیتا ہے۔ واہ رے مسلمان! اور بابا جی بن کر روڑوں پہ ڈھونگ پن رچا کر کے تسبیح پہ تسبیح بھی پڑھنے لگتا ہے۔ جب اللہ کے بندوں کا حق دینے کی جب باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ بیوی بچے میرے پہ بڑے ہیں، ان کو پوچھ کے دوں گا۔ لعنت ہو ایسی عبادت گزار شیطانوں پر۔ اس کو، ایسے انسانوں کو میں انسان نہیں بلکہ شیطان سے بدتر سمجھتا ہوں۔ کیوں کہ یہ کتے کو دیکھو، یہ کتا کسی کے گھر کے سامنے آتا ہے تو گھر کا وہ مالک خود کھا کر بچا ہوا جھوٹا کتے کے سامنے ڈالتا ہے۔ کتا مالک کا بچا ہوا جھوٹا کھا لیتا اور مالک اسے مار کے بھگانا چاہے، کتنا بھی مارے، کتنا بھی دوڑائے، وہ اس کی چوکٹ چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ اس سے بھی انسان گیا گزرا۔ مطلب کیا؟ جب ہمیں کسی کے ذریعے سے کام نکالنا ہوتا ہے، اللہ کے کسی بندے کے ذریعے اس کی مدد لے کر کے ہماری مشکلات کا ہمیں حل نکالنے کا جب وقت آتا ہے، الو کی طرح راتوں رات جاگ کر کے اس کا پیچھا کر کے اس سے کام نکلوا لیتے ہیں۔ جب کام نکل گیا، اب اس کا حق دینا بچا۔ وہ جب دینے کی باری آتی ہے تو بیوی کو بچوں کی اجازت ضروری ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو بتاؤ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ایسا انسان نہیں بلکہ اس جھوٹا کھائے ہوئے کتے سے بھی بدتر ہے۔ مالک کا جھوٹا کھا کر کے اس کی چوکٹ کی رکھوالی کرتا ہے،
ارے بے وقوف نادان، رب ہر ایک کو میرا رب دیتا ہے، لیکن یاد رکھ دیتا کسی اور کے ذریعے سے، دیتا رب ہی ہے لیکن وسیلے کے بغیر نہیں دیتا۔ جب اپنے وسیلے کو آپ انکار کریں گے، اس کو مکر و فریب سے استعمال کر کے اسے دھوکہ دیں گے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کریں گے، اذان کا واسطہ دے کر کے اللہ کے مقبول دوستوں کے بارگاہوں میں بیٹھ کر کے وعدہ کریں پھر پلٹ دیں، تو بتاؤ تیری نماز، تیرے روزے، تیرے حج، تیرے زکوٰۃ، تیری قربانی کس کام کی؟ ایسی عبادتیں شیطان نے بھی بہت کی لیکن لعنت کا مستحق بن گیا۔ اسی طریقے سے ایسے بد زبان، بد نیت والے انسانوں کی نماز، روزے، حج و زکوٰۃ و قربانیوں پر بھی اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت ہو۔ اللہ ایسی کی کوئی دعا قبول نہ کرے، اور خود بھی آپ بچیں کسی کی ایسی آہیں لینے سے۔ جب یہ طریقے کی دھوکے دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پکڑ کر کے بیٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہو؟ اللہ کے پاک کلام کی پڑھ رہے ہو، تسبیح میں کیا پڑھ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ایسے شرمندہ والے کام کوئی نہ کریں، ایسے کاموں سے بچیں۔ آپ پر پھر بھی مصیبت آ رہی ہے، ایسے کاموں سے بچنے کے بعد تب چل کر کے یہ عمل کریں۔ ہمارے جملہ اس میں اعظم جو کچھ بھی ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ تمام اس میں اعظم کو عمل کرنے کی اجازت ہم آپ کو دیتے ہیں، جب ان باتوں سے اگر آپ بچیں گے تو آج کا اس میں اعظم یا لطیفو کے حوالے سے 3 مصیبتوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ نمبر 1، روزی روٹی اتنی ہے ہماری کہ جس کے ذریعے اپنے گھر کی اہل و عیال کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بیٹیوں کو یا بیٹوں کو رشتے جلدی نہیں لگ رہے ہیں، یا تو رشتے تو تیار ہیں لیکن شادی یا نکاح کرنے کے اسباب ہمارے پاس موجود نہیں۔ یہ 3 طریقے کے مصیبتوں سے بچنے کا ایک طریقہ یا لطیفو، اس میں اعظم یا لطیفو کا ایک طریقہ ہے، اس پہ عمل کریں، یہ تینوں مصیبتوں کا خاتمہ بہت جلد ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ حقوق العباد میں آپ پکڑے نہ گئے ہوں تب۔ تو سنیں، نماز پنجگانہ ضروری ہے۔ نماز پنجگانہ کے ساتھ عورتیں 21 روز عمل کریں، مردیں 40 روز عمل کریں۔ رات میں جب کھانے سے فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں کے بعد اعلی حدہ روم میں پاک صاف کمرہ ہو، پاک صاف اوڑھنا بچھونا ہو، وہ لے کر کے روم میں داخل ہوں، وضو کریں، خالی روم کے تنہا کمرے میں 2 رکعت نماز قضاء الحاجات ادا کریں۔ طریقہ یہ رہے گا نماز کا کہ رکعت باندھنے کے بعد ہر رکعت میں سورۃ الحمدللہ پوری پڑھیں 1 مرتبہ، اس کے بعد 5 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد پوری پڑھیں۔ پہلی رکعت میں جس طریقے سے 1 الحمد 5 قل آپ نے پڑھی، دوسری رکعت میں بھی سیم اسی طریقے سے پڑھیں۔ اس کے بعد نماز مکمل کر لینے کے بعد 9 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 1100 مرتبہ اس میں اعظم یا لطیفو کا ورد کرتے رہیں۔ 1100 کی تعداد مکمل ہونے کے بعد آخر میں 9 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے 3 میں سے کون سی بھی مسائل آپ کے ہوں، اس کو رب کی بارگاہ میں اس میں اعظم یا لطیفو کا وسیلہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، پنجتن پاک کا وسیلہ دے کر کے مدد مانگیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ کی مصیبتوں کا خاتمہ کرے گا۔ 21 روز عورتیں، 40 روز مردیں، یہ عمل لازمی کریں۔ ہمیں دل کھول کر اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو
اللہ کی فیوض و برکات حاصل ہو، ان کی مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسم اعظم کے صدقے میں حل کریں۔ اب رہی بات، یہ ہمارا پیغام اہل ایمان والوں کے لیے ہی نہیں، ہمارا جو بھی ویڈیو آ رہا ہے، یہ ساری ویڈیو اللہ کی ساری مخلوق، سارے بندوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا فارسی ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، بشرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ، میرے مصطفیٰ کا امتی ہو اور ہے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ہر انسان کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو میرے رب کا بندہ اور بندی ہے، میرے مصطفیٰ رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب فرق یہ ہے، یہ وفادار ہوتے ہیں، دوسرے بے وفا ہوتے ہیں۔ وفادار سے مراد اہل اللہ ہیں۔ اہل اللہ کا مطلب اللہ والے۔ اللہ والے کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک یہ ہمارے دوست ہیں، انہیں نہ کسی چیز کا خوف یعنی کہ ڈر ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے ہر ڈر سے، ہر غم سے بری ہوتے ہیں، ان کو اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وفادار جماعت ہے اللہ کی، اللہ کے بندوں کی یہ وفادار جماعت ہے۔ اب دوسرے ہوتے ہیں بے وفا۔ وہ بے وفا میں آج کے دور کے بڑے بڑے علماء بھی شامل ہیں، اور ہم بھی شامل ہیں، تم بھی شامل ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے سے بڑے علماء سے لے کر ایک بت پرست تک اسے نافرمان بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ نافرمان بندوں میں بڑے سے بڑے علماء بھی ہیں، چھوٹے سے چھوٹے علماء، اور چھوٹے سے چھوٹا بت پرست، بڑے سے بڑا بت پرست، یہ سب کے سب نافرمان بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ فرمان والے جسے اہل اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک نافرمان جسے خدا کی نافرمانی کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، ایسوں کو نافرمان کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے وفادار بندوں کا بھی مالک ہے، اپنے نا وفادار نافرمان بندوں کا بھی مالک ہے۔ تو اللہ کا پیغام اللہ والوں کے لیے بھی ہے، اللہ کے نافرمان والوں کے لیے بھی ہے۔ اب رہی بات اس میں، یہ ہمارے جو بھی ویڈیو بن رہے ہیں، جو بھی ہدایتیں، جو بھی پیغام خداوندی آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ اہل اللہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اہل اللہ کا صدقہ اللہ نے ہمیں دیا، وہ صدقہ ہم اللہ کے نافرمان بندوں میں تقسیم کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی راہ راست پہ آ سکے۔ اس میں مسلمان ہونا ضروری نہیں، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، کوئی اور مذہب سے رابطہ تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، سب کے لیے یہ ہمارا جی ایم اسلامک چینل عام ہے۔ جو کچھ بھی جی ایم اسلامک چینل کے اوپر اپلوڈ ہم کریں گے، وہ سارے ہمارے پیغام اللہ کے ہر بندہ اور بندی کے لیے خاص اور عام، اس لیے ہر کوئی بھی اس سے فیض اٹھا سکتے ہیں، سب کو ہماری اجازت ہے۔ اب رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم اعظم سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہماری اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری اجازت ان 3 باتوں پر رہے گی۔ نمبر 1، جیسے ہی ہماری ویڈیو کو دیکھیں 9 مرتبہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ نمبر 2، کم از کم ہمارا یہ پیغام اللہ کے دیگر بندوں میں کم از کم 9 افرادوں میں پہنچا دیں۔ اور نمبر 3، خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جس کو آپ ہمارا چینل پہنچا رہے ہیں انہیں بھی ہدایت دیں کہ وہ بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی پیاری پیاری اور حق نما کڑوی باتیں کا ویڈیو بن کر کے جیسے اپلوڈ ہوگا،
وہ آپ کو بیٹھے بٹھائے مل سکے۔ یہ ہماری باتوں میں کڑواہٹ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نیم کا پتہ صحت کے لیے بڑا کارآمد ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی اسے کھانا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے اس گنہگار بندے کی آواز اور زبان حق پہ کھلتی ہے، اور جب کھلتی ہے تو حقیقت لے کے کھلتی ہے۔ اس لیے ہماری آواز سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو نہ دیکھیں، ہماری آواز کو نہ سنیں۔ اگر واقعی اللہ کا خوف ہے آپ کے اندر اور اللہ کی حقیقت کو آپ جاننا چاہتے ہیں، حق کو پہچاننا چاہتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری آواز کو سنیں، ہمارے پیغام کو سنیں۔ ایسوں کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ جس کو ہماری آواز ناپسند ہو وہ ہرگز ہماری ویڈیو کو فالو نہ کریں، ہماری آواز کو قطعی طور پہ نہ سنیں۔ اور جس کو اپنے برائی سے، اپنی غلطیوں سے توبہ کر کے راہ حق پہ آ کر مولا کریم کو، پیارے مصطفیٰ کو راضی کرنا جس کو ہے، وہ لوگ ہماری آواز کو سنیں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم ہماری آواز کے سننے اور اس آواز کو آگے پہنچانے والے اپنے جملہ بندہ اور بندیوں کو اپنے امان میں قبول فرمائے، اور ان کی ایمان کی مولا تو حفاظت فرمائے، ان کی جملہ مشکلات کا مولا تو خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔